وہ سرد ہوا تھی جو منگول میدانوں میں ہمیشہ یوں ہی دوڑتی رہتی تھی، لیکن اس سال کی ہوا میں کچھ اور بات تھی۔ سال تھا 1215 اور تولی خان کے خیمے کے باہر کھڑا سپاہی بار بار سرد آسمان کی طرف دیکھتا تھا۔ شاید اسے اندازہ تھا کہ آج جو بچہ پیدا ہونے والا ہے وہ صرف ایک خاندان یا ایک قبیلے کی قسمت نہیں بدلے گا، بلکہ ایک پوری دنیا کا نقشہ تبدیل کر دے گا۔ خیمے کے اندر تولی خان کی بیوی سرگختہ بیگی ایک بچے کو جنم دے رہی تھی۔ گھوڑوں کے ہنہنانے کے بیچ، سرد ہوا کے تھپیروں کے بیچ اور منگولی روایتی دعاؤں کے بیچ ایک بچہ پیدا ہوا۔ اس کا نام رکھا گیا قبلائی خان۔ یہ چنگیز خان کا پوتا تھا، وہ چنگیز جو اس وقت دنیا کا سب سے طاقتور جنگجو سمجھا جاتا تھا، وہ چنگیز جس کے نام سے بڑے بڑے شہر لرزتے تھے۔ اور یوں قبلائی کی پہلی سانس اس ہوا میں ملی جو تلواروں اور جنگوں کی داستانوں سے بھری ہوئی تھی۔ بچپن سے ہی قبلائی الگ تھا۔ جہاں دیگر منگول بچے صبح سے شام تک تیر اندازی، گھوڑ سواری، نیزہ بازی اور شکار میں لگے رہتے، وہاں قبلائی گھنٹوں بیٹھ کر سوچتا رہتا۔ اسے کتابوں میں دلچسپی تھی۔ چینی اور طبی راہب جب کبھی منگول میدانوں میں آتے تو قبلائی ان سے باتیں کرتا، ان کے نظریات سنتا اور پوچھتا کہ دنیا اتنی وسیع کیوں ہے۔ وہ ایک بچہ تھا مگر سوال اس کے بروں جیسے تھے۔ تولی خان کو بعض اوقات حیرت ہوتی کہ یہ بچہ جنگی ماحول میں پیدا ہونے کے باوجود اتنا نرم مزاج اور اتنا غور کرنے والا کیسے ہے۔ لیکن چنگیز خان خوش تھا۔ اس نے کہا تھا، جسم جنگوں سے جیتتا ہے مگر دنیا عقل سے جیتی جاتی ہے۔ یہ بچہ ایک دن ہماری نسل کی عقل بنے گا۔ 6 سال کی عمر میں ہی قبلائی نے گھوڑے کی پشت پر ایسی مہارت دکھائی کہ بڑے بڑے سپاہیوں نے اس کی تعریفیں کی، لیکن اس کی طبیعت صرف جنگی مہارت پر نہیں رکی۔ بسا اوقات وہ خیمے کے پیچھے کی پہاڑی پر بیٹھ کر افق کو دیکھتا رہتا۔ وہ کہتا، دنیا کتنی بڑی ہے اور ہم صرف اس کا کتنا سا حصہ دیکھتے ہیں۔ ایک دن میں تمام دنیا کو سمجھنا چاہتا ہوں۔ اس کی ماں اسے دعائیں دیتی کہ اللہ کرے یہ بچہ دنیا کو فتح نہ بلکہ دنیا کو جوڑنے والا بنے۔ 10 سال کا ہوا تو چنگیز خان نے اسے اپنے پاس بلایا۔ اس وقت اسے پہلی بار اپنے دادا کی وہ شخصیت دیکھنے کا موقع ملا جسے دنیا ایک ظالم جنگجو کہتی تھی، مگر قبلائی نے اس میں ایک دانشمند، ایک نظم برقرار رکھنے والا انسان دیکھا۔ چنگیز نے اسے اپنے قریب بٹھایا، خشک گوشت دیا اور کہا، دنیا تلوار سے ڈرتی ہے مگر دل سے جیتی جاتی ہے۔ جو قومیں جیتنا چاہتے ہیں انہیں سمجھو، ان کی زبان، ان کی تہذیب، ان کا دل۔ اگر ان کے دل جیت لیے تو وہ خود تمہیں اپنا بادشاہ بنائیں گے۔ قبلائی نے یہ بات دل میں لکھ لی۔ چنگیز خان کی نیت یہ تھی کہ اپنی نسل میں سے کوئی ایسا ہو جو صرف جنگ نہ کرے بلکہ دنیا کے نظاموں کو بہتر طریقے سے سمجھ سکے۔ وہ اسے طبی، چینی، اسلامی اور سغدائی علماء کے پاس بھیجتا رہا تاکہ وہ سب سے سیکھے۔ 11 سال کی عمر میں قبلائی نے پہلی بار چینی تحریر دیکھی۔ وہ حیران رہ گیا کہ کسی قوم نے اپنے خیالات کو اتنے منظم طریقے سے لکھنے کا طریقہ کیسے ایجاد کیا۔ اس نے چینی تاریخ کے بارے میں جانا، ان کے بادشاہوں کے نظام، ان کی زراعت، ان کی سڑکوں کے نظام، ان کے سرکاری امتحانات کے نظام سے متاثر ہوا۔ اس نے محسوس کیا کہ چین ایک عظیم تہذیب ہے اور جو اسے سمجھے گا وہ پوری دنیا کو سمجھنے کے قابل ہوگا۔ جوانی کے دروازے پر قدم رکھتے ہی قبلائی میں ایک الگ ہی سنجیدگی پیدا ہو گئی۔ 16 سال سے 18 سال کی عمر کے درمیان وہ اپنے والد کے ہمراہ کئی چھوٹی بڑی جنگوں میں شریک ہوا، مگر ایک انوکھی بات یہ تھی کہ وہ ہر جنگ سے پہلے قبیلے کے بزرگوں سے بات کرتا تاکہ یہ لڑائی ضرورت کے حساب سے لڑی جائے، بیجا اس میں جانے ضائع نہ ہو۔ کیا اس کا کوئی پرامن حل نکل سکتا ہے؟ اس نے پہلی بار منگول تاریخ میں ایسا کیا کہ ایک شکست خوردہ قبیلے کے سرداروں کو اپنے خیمے میں بلا کر ان سے کہا، ہم تمہیں مارنے نہیں آئے، ہم تمہیں جوڑنے آئے ہیں۔ ہم پر حملہ کرو گے تو لڑیں گے، مگر ہمارے ساتھ چلو گے تو تمہاری نسلیں بھی ترقی کرے گی۔
یہ الفاظ ایک جنگجو کے نہیں بلکہ ایک مستقبل کے حکمران کے تھے، اس حکمران کے جو آنے والے زمانے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ سال تھا 1235۔ اس وقت قبلائی تقریباً 20 سال کا تھا۔ اس نے تب ایک ایسا فیصلہ کیا جو اس کی زندگی کا اہم موڑ ثابت ہوا۔ اس نے چین کے اندرونی علاقوں کا سفر شروع کیا۔ وہ کئی مہینوں چین کے گاؤں، شہروں اور منظم نظاموں کو سمجھتا رہا۔ اس نے دیکھا کہ چینی کاشتکاری کتنی منظم ہے، اس نے کیسی نہریں بنائی ہے، کیسے ٹیکس وصول کیے جاتے ہیں، کیسے کسانوں کو سہولت دی جاتی ہے۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ جنگیں جیتنے سے زیادہ اہم ہے عوام کا دل جیتنا۔ اس نے سوچا کہ منگول سلطنت اگر انہی طریقوں سے چلائی جائے تو پوری دنیا کو جوڑ سکتی ہے۔ اس زمانے میں اس کے بڑے بھائی منگو خان نے اس پر خاص توجہ دی۔ منگو قبلائی کی ذہانت سے متاثر تھا۔ جب وہ 1251 میں خان اعظم بنا تو اس نے قبلائی کو شمالی چین کا گورنر بننے کا حکم دیا۔ یہ وہ موقع تھا جہاں سے قبلائی کی اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ وہ اب صرف ایک شہزادہ نہیں رہا، وہ ایک حاکم تھا، ایک ایسا حاکم جس کے سامنے ایک پوری تہذیب تھی، یعنی چین کی۔ چین کے لوگوں نے پہلے اسے حیرانی سے دیکھا۔ انہوں نے پہلے منگول گورنروں سے صرف ظلم دیکھا تھا، بھاری ٹیکس، فوجی سختی اور بدترین نظام، لیکن قبلائی ان سب سے مختلف تھا۔ اس نے کسانوں کے ٹیکس کم کیے، غریبوں کے لیے اناج کے ذخائر کھولے، اس نے چینی اہلکاروں کو ان کے عہدوں پر بحال کیا اور منگول سپاہیوں کو حکم دیا کہ عوام سے نرم رویہ رکھے۔ ایک واقعہ بہت مشہور ہے کہ ایک چینی بوڑھا کسان اس کے پاس آیا اور کہا، ہم زندگی میں پہلی بار کسی منگول کو حاکم اپنا خیر خواہ دیکھ رہے ہیں۔ قبلائی نے اس کے ہاتھ سے مٹی لی اور کہا، یہ سرزمین تمہاری ہے مگر اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہم سب کی ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب اس نے کئی دانشوروں کو اپنے دربار میں جگہ دی۔ اسلام، بدھ مت، عیسائیت اور تاؤزم کے عالم اس کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ قبلائی ان سب سے سیکھتا تھا، وہ ہر مذہب کو سمجھنے کی کوشش کرتا۔ اس نے کہا تھا، اگر ایک حکمران کو ایک ہی نقطہ نظر سکھایا جائے تو وہ ایک آنکھ سے دیکھنے والا شخص بن جاتا ہے۔ میں ہر آنکھ سے دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ دنیا کو صحیح پہچان سکوں۔ 1259 میں بھائی منگو خان ایک جنگ کے دوران مر گیا۔ اس کے مرنے کے ساتھ ہی پوری سلطنت میں خلا پیدا ہو گیا۔ منگول سلطنت وسیع تھی اور اتنی بڑی سلطنت میں اقتدار کا خلا فتنہ پیدا کرتا ہے۔ یہی ہوا، قبلائی کا چھوٹا بھائی ارک بوغا بھی خان اعظم بننے کا دعویدار بن گیا۔ یوں ایک ایسی جنگ شروع ہوئی جسے خاندانی خانہ جنگی کہا جاتا ہے۔ یہ جنگ 4 سال تک جاری رہی۔ قبلائی اس جنگ میں صرف تلواروں سے نہیں لڑا، عقل سے بھی لڑا۔ اس نے چین کی سرزمین، چین کی آبادی اور ان کے وسائل کو اپنے لیے استعمال کیا۔ وہ چین کے تعاون کے ساتھ مضبوط ہوتا گیا۔ دوسری طرف ارک بوغا کے زیادہ تر روایتی منگول قبائل کے سہارے تھا۔ قبلائی نے ایک طرف جنگی محاذ کو سنبھالا تو دوسری طرف انتظامی فیصلے کیے۔ اس نے چین کے بڑے شہروں کو امن سے رکھا، یہاں تک کہ عوام نے اس کی حمایت کرنا شروع کر دی۔ آخر کار 1264 میں قبلائی نے فیصلہ کن فتح حاصل کر لی۔ یوں وہ پوری منگول سلطنت کا خان اعظم بن گیا اور یوں چنگیز خان کے خواب کا وارث بھی مل گیا۔ خان اعظم بننے کے بعد اس نے سب سے بڑا تاریخی فیصلہ 1271 میں کیا۔ اس نے اعلان کیا کہ چین میں ایک نئی سلطنت قائم کی جائے گی جس کا نام ہوگا یوان سلطنت۔ یہ پہلا موقع تھا جب کوئی غیر چینی حکومت چین پر براہ راست حکمران بنی اور چین نے اسے قبول بھی کیا۔ کیوں؟ کیونکہ قبلائی نے انہیں ظالمی نہیں نظام دیا، ترقی دی اور امن دیا، اور چینیوں پر کوئی ظلم نہیں کیا، برابر کا انصاف کیا، برابر کا درجہ بھی دیا۔ اس نے چین کو ایک عظیم تجارتی ملک بنا دیا۔ اس نے کاغذی کرنسی کو منظم کیا، اس نے نہریں بنائی، اس نے ڈاک کا جدید نظام بنایا، اس نے شہروں کو وسیع کیا، اس نے راہبوں، علماء، تاجروں اور سفر کرنے والوں کے لیے نئی مواقع پیدا کیے۔ مارکو پولو نامی اطالوی نوجوان جب اس کے دربار میں آیا تو حیران رہ گیا۔ مارکو پولو نے بعد میں لکھا کہ قبلائی خان دنیا کا سب سے طاقتور اور سب سے منظم بادشاہ تھا۔ قبلائی نے جنوبی چین کی سونگ سلطنت کو بھی فتح کر لیا۔
ये जंग कई साल चली। चीन 1000 साल से कभी मुकम्मल मुत्तहिद नहीं हुआ था, मगर उसने उसे मुत्तहिद किया। कोरिया, वियतनाम और बर्मा को भी ताबे किया। ये सब उसके इक़्तिदार को दुनिया में बेमिसाल बना रहे थे। लेकिन हर ताकतवर इंसान की ज़िंदगी में नाकामियाँ भी आती है। कुबलाई ने जापान को अपने इक़्तिदार में लाने के लिए 2 बार समंदरी हमले किए। पहली बार 1274 में, दूसरी बार 1281 में। दोनों बार समंदरी तूफान ने उसकी मुकम्मल बेरियां तबाह कर दी, जो जंगी बेरे थे। जापानी उसे अभी भी कामन काजी यानी आसमानी हवा कहते थे, जिसने उन्हें बचाया। कुबलाई ने शायद पहली बार महसूस किया कि दुनिया को मुकम्मल कंट्रोल करना मुमकिन नहीं। उसकी बढ़ती हुई उम्र भी अपना असर दिखाना शुरू किया। वो मोटापे का शिकार हुआ। उसकी महबूब बीवी जावी खातून का इंतकाल हुआ, जिसने उसे अंदर से तोड़ दिया। उसके कई बेटे और अजीज जंगों में मारे गए। वक्त के साथ साथ वो ज़हनी तौर पर कमज़ोर होता चला गया। उसकी आंखों के सामने एक अजीम सल्तनत थी, मगर उसके दिल में तन्हाई और अफसुर्दगी थी। साल था 1294। फरवरी की सर्द रात थी। कुबलाई खान अपने महल के अंदर बैठा था। सामने वही किताबें थी जो जवानी में उसने पढ़ी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता कह रहा था, दुनिया बड़ी है मगर इंसान की उम्र छोटी है। मैंने बहुत कुछ देखा मगर बहुत कुछ न देख सका। फिर उसने आंखें बंद की और बस एक दुनिया का फातेह इंसान, दुनिया फतह करने वाला बादशाह, जिसने जंगों के बजाय इल्म और हिकमत से हुकूमत की, हमेशा के लिए खामोश हो गया। उसकी उम्र थी उस वक्त 78 साल। उसकी हुकूमत 35 साल पर मुहित थी और मंगोल तारीख में ये सबसे लंबी हुकूमत थी। इससे लंबी हुकूमत ना तो चंगेज़ खान की थी, ना ही उगदाई खान की, और ना ही मंगू खान की, और ना ही हलाकू खान की। यह मंगोल सल्तनत में, या यूँ कह लीजिए कि यह मंगोल खान का पहला ऐसा शख्स था जिसने इतनी लंबी हुकूमत की। उसके जाने के बाद दुनिया ने उसे मुख्तलिफ नामों से याद किया। चीन उसे अपने अजीम तरीन बादशाहों में शुमार करता है। मंगोल उसे अजीम खान कहते हैं और दुनिया उसे इंसान के तौर पर याद करती है, जिसने जंगजू कौम को एक मुनज़्ज़म कौम बनाने की बुनियाद रखी। उसकी ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि एक हुक्मरान तलवार से अजीम नहीं बनता, बल्कि इंसाफ, इल्म और इंसानों को जोड़ने की सलाहियत से अजीम बनता है। कुबलाई खान ने यही किया। वो सिर्फ एक फातेह नहीं था, वह एक मेमार था, एक दानिशमंद था, एक ऐसा इंसान जिसने तारीख़ का रुख बदल दिया और चीन की भी तारीख़ हमेशा के लिए बदल कर रख दी। और आज भी चीन दुनिया के नक्शे पर सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क कहलाता है। दोस्तों, कुबलाई खान की एक बेटी थी जिसका नाम था कोकाचीन। कोकाचीन और मार्को पोलो, इन दोनों के रोमानवी अफसाने बहुत मशहूर है। अगर आप चाहें तो मैं इस पर भी एक वीडियो बना सकता हूं। आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखें। दोस्तों, तारीख़ बताने का हमारा मकसद आप लोगों को अवेयर करना है, ताकि आप तारीख़ पढ़ें कि दुनिया पहले क्या थी, अब क्या है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।